عثمان سمو صاحب تشریف لائے، مسجد خاتم النبیین رشید کالونی کے حافظ محمد طارق الرحمانی صاحب، بار ایسوسیشن ٹنڈو آدم کے وکیل محترم جناب الطاف جونیجو ایڈوکیٹ صاحب، شبان ختم نبوت سندھ کے رہنما میر اسامہ سمو صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے ناظم محترم حاجی محمد عمر جونیجو صاحب، اور عالمی مجلس تحفظ راجو مری کے امیر بہادر مری اپنی پوری جماعت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے پروگرام کے آخری مقرر خطیب حضرت مولانا علامہ محمد راشد مدنی صاحب، جو ہماری اس مسجد کے کمیٹی کے امیر بھی ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے بھی امیر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آخری خطاب فرمائیں اور ایک بیان سن لیں کہ انشاءاللہ 7 ستمبر جس دن قادیانیوں کو کافر مسلم میں قرار دیا گیا تھا، وہ پورے ملک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مناتی ہے، تو اس دن کی یاد میں 7 ستمبر کا پروگرام حضرت قاری کامران صاحب اور حضرت علامہ راشد مدنی صاحب کا خطاب مسجد علی سکندرآباد کے اندر ہوگا۔ تمام حضرات کو وہاں کی بھی دعوت ہے، اللہ پاک آپ کے آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ راشد مدنی صاحب۔ جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، شرما شرمی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے بالکل اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن شروع ہونے کے بعد بیچ میں اٹھیں گے تو پھر پھٹا ہوگا، اس لیے ابھی سوچ کر بیٹھیں، اٹھنا ہے تو ابھی اٹھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آپ حضرات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، قاری صاحب نے اچھی طریقے سے آپ حضرات کو نچوڑ لیا، آپ کوئی آپ کو بچا ہی نہیں ہے کہ میں نچوڑوں آپ کو، اس لیے بغیر نچوڑے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اور دونوں طبقے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ حب اہل بیت کا نام لے کر شیعہ کے نام سے میدان میں آتا ہے، دوسرا طبقہ حب صحابہ کا نام لے کر سنی کے طور پر میدان میں آتا ہے۔ وہ حضرت عثمان حضرت ابو بکر کا شان بیان کرتے ہیں، اور یہ حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین کا شان بیان کرتے ہیں۔ بھائی بات سیدھی ہے، میں نہ حسن کو جانتا ہوں، نہ حسین کو جانتا ہوں، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، میں تو ان کے پیغمبر کو جانتا ہوں۔ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ابو بکر ماں کے پیٹ سے ابو بکر بن کر نہیں آیا تھا، عمر ماں کے پیٹ سے فاروق اعظم بن کر نہیں آیا تھا، عثمان ماں کے پیٹ سے ذی النورین بن کر نہیں آیا تھا، حسن اور حسین ماں کے جنت کے جوانوں کے سردار بن کر نہیں آئے تھے، علی ماں کے پیٹ سے جو ہے فاتح خیبر حیدر کرار بن کر نہیں آیا تھا۔ ان کو جتنا مقام ملا ہے محمد کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے بھائی سیدھی سی بات ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم تو ابو بکر کے محمد کی عزت کو جانتے ہیں، ہم تو عمر کے محمد کی عزت کو جانتے ہیں، ہم عثمان کے محمد کی عزت کو جانتے ہیں، ہم علی کے محمد کی عزت کو جانتے ہیں، ہم حسن اور حسین کے نانا کی عزت کو جانتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کائنات میں اگر عزت کسی انسان کو بھی مل سکتی ہے تو وہ محمد عربی کی جوتیوں کے صدقے میں مل سکتی ہے، ورنہ نہیں ملے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بجائے اتحاد اور اتفاق کے رہنے کے آپس میں انتشار اور لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم شیعہ سنی سے ہٹ کر بحیثیت مسلمان کے بھی سوچیں۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اب یہ یعنی شیعہ بھائی کہتے ہیں نا، اس پر ہمارے بہت سارے جذباتی فتوے لگائیں گے کل کہ راشد مدنی کا شیعہ کو بھائی کیوں کہا ہے۔ مولانا عبدالستار توسوی، کسی نے نام نہیں سنا ہوگا، پاکستان
ان سے بڑا شریعت کا مناظر کوئی نہیں تھا. مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا حق نواز، یہ مولانا فاروقی، یہ سارے بات کے ہیں. ان سب کے استاد تھے مولانا عبدالستار توسوی صاحب. شیعت کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا، دلائل کے ساتھ، گالی گلوچ سے نہیں، فتوے سے نہیں. وہ بھی جب بات کرتے تھے تو شیعہ بھائی کہہ کر بات کرتے تھے، کیونکہ ہم نے سمجھانا ہے، لڑنا نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ لڑنا نہیں ہے. اگر شیعہ کافر بھی ہے تو اس کو مسلمان بنانا. کیسے بناؤ گے؟ فتویٰ دے کر یا دلیل سے؟ دلیل سے. حکومت کہتی ہے کہ فرقہ واریت نہ ہو، آرمی چیف بھی کہتے ہیں فرقہ واریت نہ ہو. شیعہ سنی لڑائی بولو، آپ بول نہیں رہے، لگتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہو. شیعہ سنی لڑائی، فوج بھی چاہتی ہے کہ ملک میں شیعہ سنی لڑائی نہ. ملکی لڑائی اچھی ہے نہ عالمی سطح پر شیعہ سنی لڑائی اچھی ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ شیعہ سنی لڑائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس پوائنٹ کو پکڑنا ہے جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے. ایک آدمی تو سر پہ کسی نے پتھر مارا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ چلا گیا تھانے دار کے پاس یا وڈیرے کے پاس، سائیں فلانے نے میرا سر پھاڑا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کیوں پھاڑا ہے. فلانا دہشت گرد ہے، بڑا بدماش ہے، بڑا گنڈا ہے، لڑتا رہتا ہے، ہر وقت میرا سر پھاڑ دیا ہے. تو جس نے سر پھاڑا اسے بھی بلا لیا، بڑے اسے بھی بلا لیا. اسے پوچھا بھائی تو نے سر کیوں پھاڑا؟ اس نے کہا اس نے میرے ابا کو گالی دی ہے. اس نے میرے گالی دی. وڈیرے نے پوچھا تو نے گالی دی ہے؟ کہے گا ہاں گالی تو دی ہے. ایمانداری سے بتاؤ وڈیرا کیا بولے گا؟ قصوروار پتھر مارنے والا ہے یا گالی دینے والا ہے؟ بولو. یہ کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات پوچھ رہا ہوں. قصوروار کون ہے؟ یا پتھر مارنے والا؟ ہر انصاف پسند یہ کہے گا کہ تو گالی دیتا ہی نہیں تو وہ پتھر مارتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت جن کا ایمان ابو بکر پہلا خلیفہ، کہو بے شک، عمر دوسرا خلیفہ، عثمان تیسرا خلیفہ، علی چوتھا خلیفہ، امام حسن پانچواں خلیفہ. صحیح، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ابو بکر کی بھی عزت کرتے ہیں، عمر عثمان کی بھی عزت کرتے ہیں، علی کی بھی عزت کرتے ہیں. اہل تشیع حضرات کے جو 12 اہل سنت سب کو بزرگ مانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی بھی حال سے پوچھ لو، سارے جو شیعوں کے 12 امام ہیں ان کو ہم بزرگ مانتے ہیں. وہ بہت اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان میں سے کسی کو گالی دیتے بولو نہیں دیتے. لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ جب میرا شیعہ بھائی ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے. لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ جب یہ شیعہ عمر کو گالی دیتا ہے، عثمان کو گالی دیتا ہے. کل پرسوں کی بات ہے، اسلام آباد میں ایک ذاکر، ٹھیک ہے، ایک ذاکر، اس کا نام تھا آصف رضا علی. اس نے اسلام آباد میں مجلس کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا. ظاہر ہے صدیق اکبر کو جو کافر کرے گا وہ خود مسلمان رہے گا. بولو آصف علی کیا ہوا؟ بولو میں سب شیعوں کی بات نہیں کر رہا، بھونکنے والے کے لیے پوچھ رہا ہوں. جس نے ابو بکر کو کافر کہا وہ خود کیا ہے؟ دعویٰ سے بولو. سوال یہ کہ اس کو اجازت کس نے دی وہاں اسلام آباد میں تقریر کرنے کی؟ اس پر تو پابندی تھی، گزشتہ سال بھی اس پر پابندی تھی، اس سال بھی پابندی تھی. یہ پابندی کس حکومت کے کارندے نے ہٹوا کر اس کو وہاں پر اسٹیج پر بٹھایا؟ پھر یہ بھونکتے بھونکتے بھونکتے، تقریر نہیں کہوں گا میں، ٹھیک ہے نا. تقریر تو ہوتی ہے امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، امت کے ایمان کے تحفظ کے لیے. لیکن جو ایمان کو بگاڑے وہ بھونکتا ہے. بولو کیا کرتا ہے؟ میں نے آج بھی جمعے میں کہا، ٹنڈو آدم کی سطح پر انشاءاللہ کسی کو بھونکنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے.
کسی نے بھونکنے کی جرت کی وہ ریکارڈنگ مجھے لا کر دو، انشاءاللہ اس کے خلاف FIR ہم درج کروائیں گے۔ صدیق اکبر کے نام لیوا مر نہیں گئے، فاروق اعظم کے نام لیوا مر نہیں گئے، عثمان غنی کے نام لیوا مر نہیں گئے، ہم ابو بکر عمر عثمان کے بھی نام لیوا ہیں، علی حسن حسین کے بھی نام لیوا ہیں۔ ابو بکر صدیق ہمارا حکومت سے مشورہ ہے کہ اگر آپ ملک میں امن چاہتے ہو تو یہ بدماشی والی جو مجلسیں کرتے ہو نا، ٹھیک ہے تم امام حسین کی شان بیان کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے اعتراض آپ کو نہیں، آپ حضرت علی کی شان بیان کرو، ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین نا، مجھے اپنی امام بارگاہ میں بلاؤ، میں حسین کی شان بیان کرتا ہوں، تم میری جامع مسجد میں آؤ، ابو بکر کی شان کو بیان کرو، بھائی سبحان اللہ، لڑائی ختم۔ کیسی لڑائی؟ تم آؤ، تمہارے پورے شہر کی امام بارگاہوں میں امام حسین کی وہ فضیلت بیان کروں گا جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہوگی، اور تم آؤ ہماری مسجد میں ابو بکر عمر عثمان کی صداقت اور سچائی اور ان کے ایمان اور ان کی فضیلت کو بیان کرو، ہم گلے لگانے کے لیے۔ شہید امام حسین زندہ باد، شہید امام حسین زندہ باد۔ شروع ہوتی ہے ہماری اہل تشیع حضرات سے، وہ اپنا حوصلہ رکھے، ٹھیک ہے، وہ حوصلہ رکھے، ایک بات پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ابو بکر کھا گیا، ٹھیک ہے، میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں اس پر دلیل دوں گا۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی مال اور دولت وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتا، اس لیے نبی کی دنیا بھی وراثت ہوگی۔ اب آپ بولو نبی فرما رہے ہیں میری کوئی وراثت نہیں ہے، آپ کہتی ہو کہ یہ باغ مجھے دے دو وراثت میں، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں، واقعتاً مجھے یہ نہیں تھا، واپس چلیے۔ لیکن ان حضرات نے کہا کہ جی ظلم کر دیا، فاطمہ کو دھکے دیے اور حمل ضائع ہو گیا، جھوٹ بی بی فاطمہ کو نہیں دیا۔ حضرت عمر نے بھی حق مار لیا، بی بی فاطمہ کو نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے بھی حق مار لیا، تیسرے خلیفہ عثمان تھے نا، چوتھے خلیفہ کون ہے؟ علی۔ بولو علی کس کے شوہر ہے؟ 4 سال حضرت علی خلیفہ رہے، چلو پہلے تینوں نے تو حق مار لیا، اب تو جناب خود شوہر نامدار خود خلیفہ ہیں، کر سکتے تھے نا کہ میری بیوی کو عمر نے حق نہیں دیا، عثمان نے حق نہیں دیا، ابو بکر نے حق نہیں دیا، اب میری بیوی تو دنیا میں نہیں ہے لیکن میری بیوی کے بچے تو ہیں، میں وہ حق لے کر حسن اور حسین کے نام کر دوں، ایسا کر سکتے تھے یا نہیں؟ میں اہل تشیع حضرات سے بغیر لڑائی کے پوچھتا ہوں، پوری شیعت کی کتابوں میں دکھا دو کہ حضرت علی نے وہ حق لے کر بی بی فاطمہ کی اولاد کو دیا۔ جو کام علی نے نہیں کیا وہ کام ابو بکر نے نہیں کیا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ جو کام علی نے نہیں کیا وہ عمر نے بھی نہیں کیا، جو کام عثمان نے نہیں کیا وہ علی نے بھی نہیں کیا، کیوں لڑاتے ہو امت کو؟ کیوں ڈھنڈورا پیٹتے ہو؟ دوسری بات، اسلام نے ہمیں صبر اور شکر 2 نام بتائے، جشن اسلام میں ماتم اسلام میں جائز نہیں، دونوں اسلام میں نہیں ہے، جو جشن مناتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو ماتم کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اسلام نے جب خوشی ملے تو شکر کرو اور جب غم ملے تو صبر کرو، یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے جب کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی ڈریس لا کر اس کی والدہ کو باقاعدہ سلامی کے طور پر دی جاتی ہے، اس کی والدہ فوجی سلامی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک افسر جو ہے اس کے سامنے لا کر کھڑی کرتا ہے، تو وہ فوجی کی ماں جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے وہ بال نوچتی ہے، وہ ایسے ایسے کرتی ہے، وہ گریبان پھاڑتی ہے، وہ ہائی ہائی کرتی ہے، وہ صبر اور تحمل کے ساتھ پورے وقار اور عزت کے ساتھ وہ چادر لے کر وہ کپڑے لے کر اپنے پاس رکھتی ہے اور ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، اگر میرے 10 بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے وطن پر قربان کر کے فخر کرتا۔
یہ محمد رسول اللہ کی 1400 سال بعد والی ایک امت کی بیٹی اتنے صبر کرنے والی ہے، میں کیسے تیری بکواس کو مان لوں کہ بی بی زینب نے سر پہ سے دوپٹہ اتار دیا تھا؟ میں تیری کیسے بکواس مان لوں کہ بی بی زینب کے بال بکھرے ہوئے تھے؟ میں تیری بکواس کو کیسے مان لوں کہ بی بی زینب کا گریبان کھلا ہوا تھا؟ ارے وہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں، کتنی بھی آفت آ جائے انہوں نے ہائے وائے نہیں کی تھی۔ تیری بیوی اگر جو اسٹیج پر بیٹھ کر یہ بیوی فاطمہ الزہرا کی اولاد کے لیے، حسن و حسین کی اولاد کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے گریبان کھلے ہوئے تھے، سر کھلے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں ویسی شکل میں تم اپنی بیوی کو بھی باہر لے کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، صحابہ بیوی کو بھی باہر لے کے آؤ، نہیں لے کے آئے گا۔ آج کا کوئی عزت دار اپنی عورت کو اس طرح بازار میں نہیں لے کے آئے گا۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ بی بی زینب یوں بازار میں نکلی؟ پھر میں کیسے مان لوں کہ بی بی شہر بانو بازار میں نکلی تھی؟ میں کیسے مان لوں کہ حضرت حسین کی بیٹیاں بازار میں نکلی تھی؟ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ ہمیں صبر کا حکم ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ لڑائی تم صحابہ کو ہم ویسے بھی کسی کو گالی، لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گالی سے۔ گالی دیتا ہے شیعہ۔ گالی دینا تم بند کر دو، لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارا تو اتنا کہنا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس صحابہ اور اہل بیت کی گروپوں کی لڑائی کے چکر میں نبی پاک کی عزت کو مت بھول جانا۔ آ رہا ہے سمجھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے حق ہے۔ نبی نے فرمایا من سب نبیکم فقتلوا ومن سب اصحابی فجلدوا۔ آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کو پھانسی دے دو، صحابی کی گستاخی کی۔ صحابی کے گستاخ کو پھانسی نہیں آتی، صحابی کی گستاخ کو کوڑے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ کوڑے لگتے ہیں۔ اس آصف علوی کو اسلام آباد کے چوک پر، ڈی چوک پر، جہاں عمران خان دھرنے دے کر بیٹھا تھا، ناچ رہا تھا، اس ڈی چوک پر آصف علوی کو کوڑے لگاؤ۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف 5 کوڑے اس کی پیٹھ پر ننگے کر کے لگا دو، پورے پاکستان میں بکواس بند ہو جائے گی۔ پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، جیل میں ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں، ہر مولوی کی تقریر ریکارڈ کرو، ہر ذاکر کی تقریر ریکارڈ کرو، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو، ہر ایک کی تقریر ریکارڈ کرو۔ جو لڑانے کی بات کرے دفعہ 295 اے کے تحت اس کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، سارے مولوی ذاکر سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی لڑائی نہیں کرے گا۔ یہ فرقہ واریت کی لڑائی یہ پیٹ کا چکر ہے۔ میں شیعہ کو کافر نہیں کہوں گا تو سنی میرا پیٹ نہیں بھرے گا، شیعہ سنی کو کافر نہیں کہے گا تو وہ دیوبندی کو، دیوبندی بریلوی کو۔ میں کافی 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے، ظہر کے بعد رمضان المبارک میں درس دیتا ہوں، تو جوہی کے علاقے کا ایک مدرسے کا سفیر آیا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمیں ٹائم دیں، ہمارے علاقے میں ہم پروگرام رکھیں گے سیرت کا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے میرا نمبر لے لیا، کئی مہینوں کے بعد اس نے کہا کہ سائیں ہم نے پروگرام رکھا ہے، آپ آ جائیں۔ میں یہاں سے دادو گیا، دادو سے جوہی گیا، وہاں سے مجھے موٹر سائیکل پر لینے کے لیے آیا۔ کاچھو سنا پہلا تھا، کاچھو کا علاقہ ہے جبلوں کی طرف۔ تو پھر موٹر سائیکل پر چلاتے دوپہر سے موٹر سائیکل پر چلتے ہم وہاں پہنچے۔ وہاں گئے تو بیابان کچھ بھی نہیں ہے، خالی۔ میں نے بولا یہاں کون سا جلسہ انہوں نے کیا ہوا؟ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ڈارسنوں پر لوگ آنا شروع ہو گئے، 300-400 لوگ اس جنگل میں جمع ہو گئے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھایا، کچہری، ہماری سندھیوں میں کچہری ہوتی ہے نا، کچہری شروع ہو گئی۔ اب ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا، اسانجو حیدری وہ میرے لیے اسانجو مولو اسانجو حیدری تھی۔ اس نے کہا نا کہاں جو حیدری کو نہیں، اسانجو ہے سنت ہوا۔ دوسروں نے کہا نا اسانجو دیوبندیا۔ میں نے بولا یا اللہ خیر، اس علاقے میں اتنی نفرت ہے۔ بہرحال تقریر شروع ہوئی،
اب تو میں تقریر کر نہیں سکتا ہوں، پہلے تقریر کرتا تھا 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں تقریر کرتا تھا، پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تقریر کی 2.5 گھنٹے پورے ہوئے، میں نے بھائی دعا کرتے ہیں، انہوں نے بولا نہ مولا نہ انیا بیان کر، میں نے تقریر اور شروع کر دی۔ 3 گھنٹے ہوئے، میں نے کہا بھائی اب بس، سارا دن سفر کیا، اب بس کرتے ہیں۔ بولا مولوی صاحب بیٹھو ہم سوال کریں گے۔ میں نے بولا یا اللہ جاہل قوم سوال کیسے کرے گی، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کہاں جاؤں میں؟ ٹھیک ہے نا جی، اب پھنسا مولوی۔ میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگ پہلے اپنے سوالات کر لو، آخر میں جواب دے دوں گا۔ سب نے مولوی صاحب مولانا بدار نبی نور یا بشر، مولانا بدار نبی حاضر ناظر آہے کی نہ ہے، نبی مختار گل آہے یا نہ ہے، عالم الغیب آہے یا نہ ہے، مولانا بدار ابو بکر افضل یا علی افضل، پہلے خلیفہ علی یا ابو بکر، شیعہ سنی بریلوی سب جو جھگڑے والی باتیں ہیں وہ ساری مجھ سے پوچھ لو۔ سب کے سوالات ہو گئے۔ میں نے بولا اب چپ کر کے بیٹھو، میری بات 5 وقت کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ جتنے پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ مجمع میں سے آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے بولا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کلمہ کس کو آتا ہے؟ تو کچھ زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے بولا درود شریف کس کس کو آتا ہے؟ تو تعداد کم ہو گئی۔ میں نے بولا دعائے قنوت کس کو آتی ہے؟ تو اور زیادہ کم ہو گئے۔ میں نے جنازے کی نماز کس کو آتی ہے؟ اور زیادہ کم ہو گئے۔ روزے کتنے رکھتے ہیں؟ تو بالکل ہی کم ہو گئے۔ میں نے بولا تمہارے سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، علی افضل ہے یا ابو بکر؟ قبر میں پوچھا بولو، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، صحیح ہے؟ نبی نور ہے یا بشر ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، نبی حاضر ناظر ہے مختار کل ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہاتھ ادھر باندھنے ہیں یا ادھر باندھنے ہیں یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ میدان حشر میں اس وقت تک انسان اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ نماز کا حساب نہ دے۔ بولا پڑھتے تم نماز نہیں، آتا تم کو کلمہ نہیں، پڑھتے تم درود نہیں، جنازے کی نماز نہیں آتی، روزہ تم رکھتے نہیں ہو، چلے ہو بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے؟ خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، یہ ہم مولویوں کا چکر ہے، اگر یہ تم لوگوں کو لڑا نہ دیں تو پھر کیسے کام چلے گا، رزق روزی روٹی کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے میں ویسے اکثر لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا ہوں، کیونکہ جوڑنے کی بات کر لیتا ہوں کرتا ہوں تو بہت کو کے پیٹ پر لات لگتی ہے، اس لیے میں کسی کو اچھا بھی، کوئی کہتا ہے یہ بریلویوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ غیر مقلدوں کا ایجنٹ ہے۔ بھائی ایک بات یاد رکھ لو، تم کسی کا بھی ایجنٹ کہو، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کس کا ایجنٹ ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کا ایجنٹ ہوں۔ میں اس کی ثنا کو بیان کرتا ہوں، میں اس کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، میں اس کی جو ہے اس کی شان کو بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی نے جس امت کو ایک ایک کر کے کلمہ پڑھایا، ابو جہل کلمہ پڑھ لے، ابو لہب کلمہ پڑھ لے، امیہ کلمہ پڑھ لے، سفیان کلمہ پڑھ لے، فلانے کلمہ پڑھ لے، ایک شیعہ کافر، بریلوی کافر، دیوبندی کافر، اہل حدیث کافر، تو باقی پاکستان میں بچا کون؟ پھر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ کافر ہی اگر سارے ہونے تھے تو ہندوستان میں صحیح تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم کرو، اتحاد اور اتفاق، اپنے عقیدے کو اپنے تک رکھو، اپنے عقیدے پر مضبوط رکھو، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتحاد اور اتفاق کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم علی کو خلیفہ اول مان لیں گے، اتحاد اور اتفاق کا مقصد یہ ہو گیا کہ ابو بکر کو گالیاں دینے کی اجازت دے دیں گے، نہیں 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 نہیں، ابو بکر کو کوئی گالی دے گا اس کی زبان کاٹ دیں گے، بھلے وہ ہمارے ممبر پر بیٹھا ہو۔ صحیح یا غلط ہے؟ عمر کے لیے کوئی بھونکے گا اس کا منہ توڑ دیں گے، بھلے وہ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھا ہو۔ اس لیے اپنی غیرت اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرو، صحابہ کی عظمت اور تقدس کی حفاظت کرو، لیکن صحابہ کے تقدس کے چکر میں پیغمبر کی عظمت کو مت بھول جاؤ۔ ہمارے بعض جذباتی لوگ صحابہ کی شان بڑا کرتے کرتے پیغمبر کے برابر کے دیتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ سارے مل کر بھی پیغمبر کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، میں ببانگے دہر کہہ رہا ہوں، ابو بکر سے لے کر ادنا صحابی تک سارے صحابہ مل کر بھی میرے محمد کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے محمد نبی ہیں، صحابی امتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایمان میں ان کا مقام بہت بلند ہے،
اس لیے صحابہ کی عزت کرو، اہل بیت کی عزت کرو. ہم صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کرتے. صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. اب آپ میں سے میں کہوں کہ آپ دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ 1,00,000 روپیہ لے لو اور پھوڑنے دے دو، آپ پھوڑنے دے دو گے؟ دائیں پھوڑنے دے دو، چلو بائیں پھوڑنے دے دو. نہیں، آپ کو آنکھیں دونوں، آپ کہو گے کہ چلو یہ تو بائیں ہے اس کو پھوڑ دو، یہ دائیں رہنی چاہیے. کرو گے فرق؟ دائیں بائیں کا کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم بھی صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے. صحابہ کی عظمت کو اہل بیت نے بیان کیا ہے اور اہل بیت کی عظمت کو صحابہ نے بیان کیا ہے. یہ قادیانیوں کا ایک چکر ہے مسلمانوں کو لڑانے کا. 15-20 سال پہلے کی امت اخبار کے اندر ایک فیچر شائع ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ لاہور کی ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا لگا. اس پرنٹنگ پریس میں شیعوں کی کتابیں جو سنیوں کے خلاف ہیں وہ چھپی ہیں، سنیوں کی کتابیں جو شیعوں کے خلاف ہیں وہ بھی چھپی ہیں، بریلویوں کی کتابیں جو دیوبندیوں کے چھپی ہیں، اہل حدیثوں کی کتابیں حنفیوں کے خلاف وہ بھی چھپی ہیں، اور حنفیوں کی کتابیں اہل حدیثوں کے خلاف وہ بھی چھپی ہیں. مانے جس میں ہر فرقے نے ایک دوسرے کے خلاف لکھا ہے نا، وہ ساری کتابیں اس پریس میں چھپ رہی ہیں. پریس پر چھاپا لگا تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ شیعوں کی کتابیں کوئی شیعہ چھپا رہا ہوگا، ایسا ہی ہے نا بھائی، اور دیوبندیوں کی کتابیں کوئی دیوبندی چھپا رہا ہوگا، بریلویوں کی کتابیں بریلوی چھپا رہا ہوگا، اہل حدیثوں کی کتابیں اہل حدیث چھپا رہا ہوگا. لیکن پتہ ہے کون چھپا رہا تھا؟ جب پریس والے سے پوچھا کس نے چھپائی ہیں، کہ لگے فلانے چودھری نے. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ قادیانی تھا. وہ قادیانی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی کتابیں مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان لڑیں. لیکن ہم نے قادیانیوں کا منہ کالا کرنا ہے اور آپس میں لڑنا ہم نے گالم گلوچ نہیں کرنا ہے. میں اہل تشیع حضرات سے بھی کہتا ہوں ملک کے امن کو داؤ پہ مت لگائیے. میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں ملک کے امن کو داؤ پہ مت لگائیے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پیاری ہے اور محمد رسول اللہ کے صدقے نے ہمیں صحابہ کی عزت و عظمت، اہل بیت کی عزت و عظمت بھی پیاری ہے. اس لیے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے امن اس لیے کہ سنی تو گالی دیتا ہی نہیں. سنی کسی اہل بیت کو گالی دے گا؟ آپ سنی ہو نا، آپ میں سے کون ہے جو علی کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو فاطمہ کو گالی دے سکتا ہے؟ حسن حسین کو گالی دے سکتا ہے؟ امام زین العابدین کو، امام باقر کو، امام نقی کو، امام تقی کو، کسی ایک بزرگ کو گالی دو گے؟ ہم تو گالی دیتے. جب ہم گالی نہیں دیتے تو لڑائی تم سے شروع ہوتی ہے، اور تم گالی دینا بند کر دو، لڑائی ختم ہو جائے گی. ملک میں سب کو جینے دو، سب کو ہماری اکثریت ہے. اگر ہم چاہیں تو تمہیں ماتمی جلوس بھی نکالنے نہ دیں. صحیح ہے غلط ہے؟ 98% سنی ہے روڈوں پر آ جائے کہ ہم نہیں نکالنے دیں گے، مار دو ہمیں. نکال سکتے ہیں، یہ ہماری شرافت ہے کہ تم جلوس نکالتے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہماری شرافت ہے. ایک سے سوال کیا کسی نے کہ لگا کہ امام حسین کو شیعہ نے قتل کیا یا سنی نے قتل کیا. بہت بڑی صاحب نے کہنے لگے بھائی جب کوئی قتل ہوتا ہے اور مقتول کے کپڑے، مقتول کی گھڑی، مقتول کا چشمہ جس کے پاس سے برآمد ہوگا سمجھا جائے گا قاتل وہی ہے. اب دیکھ لو علمگیر کے پاس ہے، پنجہ کس کے پاس ہے؟ خنجر کس کے پاس ہے؟ ذوالجناح کس کے پاس ہے؟ میں تو نہیں بولوں گا، سنیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے حسین کی نماز کے. سنیوں کے پاس حسین کا جہاد سنیوں کے پاس ہے، حسین کا قرآن سنیوں کے پاس ہے، حسین کی تلاوت سنیوں کے پاس ہے، حسین کا امر بالمعروف نہی عن المنکر سنیوں کے پاس ہے، حسین کا سارا دین سنیوں کے پاس ہے. اس لیے قاتل کوئی اور ہے، صحیح حسینی سنی ہے، ہم اصل حسینی ہے. وہ حسینی جو حسینی ہے بولو الحمدللہ، ہم اصل حسینی ہے. حسین نے جان دی کب؟
سجدے میں سر تھا. چرس پی ہوئی تھی, بھنگ پی ہوئی تھی, بولو سوٹے لگا رہے تھے, نہیں. اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنی گردن, کسی نے صحیح کہا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو, چاہے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. یہ حضرت حسین کی شان ہے. خنجر چل رہا ہے, سر سجدے کی حالت میں ہے, دنیا کو بتا دیا کہ میرے نام لیوا وہی ہوں گے جن کے سجدے میں جھکے ہوئے. کس کے سر سجدے میں جھکے ہوئے؟ ہمارے. اس کے ہم تو آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی سر سجدے میں جھکاؤ. چھوڑو سلفی, چھوڑو سوٹے, چھوڑو بھنگ, چھوڑو چرس, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں بابا علی کے نعرے کو جڑن دو تھی. نے سامنے کر سنیے کہ باہے بٹھی بھی دے, سنیے کہ باہے بٹھی بھی دے. آپ ایمانداری سے حضرت علی کا نام بھی ہے, بولو بھی ہے. کسی کے باپ کا نام صلاح الدین ہو, بولو یہ بھی حیدر والوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کا نام بگاڑو, ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا. ہماری جو شکل تمہارے بھی حیدر کہنے سے بگڑتی ہے نا, وہ اس لیے بگڑتی ہے کہ کم وقتوں بدبختوں علی کا نام بھی حیدر نہیں ہے. تم ہمارے سامنے بولو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن طالب حیدر کرار فاتح خیبر, ہمارے چہرے جگمگا اٹھیں. علی کا نام بگاڑ کر بھی حیدر کرو گے, ہمیں تو غصہ آئے گا. یہ کم وقت اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں. سنیے نسانو منی کرے چل بھی حیدر, سنیے کہ باہے لگن دی, باہے تے لگن دی. مجھے علی جو نالو کھاری دے تو باہے لگن دی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ علی جو نالو عزت سان کھڑ, مجھے بھی سینو ٹھرن دو تو کہ بھی ایمان ملے. بہرحال ہم نے لڑائی کرنی ہے قادیانیوں سے. کن سے؟ قادیانیوں سے. باقیوں سے لڑائی نہیں. دلیل کی بات کرنی ہے. میں نے تو جمعے میں بھی کہا تھا, میں نے بولا میں اپنے شیعہ حضرات سے کہتا ہوں یہ جو تم نے روایات, روڈوں پہ ماتم, یہ چھریوں کا ماتم, یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو, تم اپنی شیعہ کتب سے ثابت کر دو, میں باقی ساری زندگی ماتم کروں گا. لڑائی تو نہیں ہے نا. میں نے کافر کہا نہیں. میں نے یہ کہا آپ جو کچھ کرتے ہو, چارپائی الٹی کرتے ہو, پیر ننگے گھومتے ہو, کالا لباس پہنتے ہو, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو آپ, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے اپنی کتابوں سے, شیعہ کی کتابوں سے, سنیوں کی نہیں, سنیوں کی اپنی شیعہ کتابوں سے مجھے ثابت کر کے دے دو, میں بقیہ ساری زندگی معلوم ہوں. کر ہی نہیں رہا ہوں. اس لیے لڑائی کسی سے نہیں کرنی. لڑائی کس سے کرنی ہے؟ قادیانی سے. لڑائی گستاخ رسول سے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. مدعیان نبوت سے کرنی ہے, منکرین ختم نبوت سے کرنی ہے, گوہر شاہی سے کرنی ہے. مسلمان فرقوں میں سے کسی سے لڑائی ہاں. باقی اگر کوئی حضرت ابو بکر کو کافر کرے گا وہ مسلمان نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے گا وہ مسلمان نہیں. جو علی کو خدا مانے گا وہ مسلمان نہیں. جو کہے کہ قرآن جبرائیل علی پر نازل قرآن لے کر آیا تھا لیکن غلطی سے محمد کی طرف چلا گیا, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. اب جو بھی ہو, میں ہوں تب بھی کافر, تو ہے تب بھی کافر, بریلوی ہو تب بھی کافر, اہل حدیث ہو تب بھی کافر, شیعہ ہو تب بھی کافر. کسے باشد جو علی کو خدا کہے گا وہ, بکر کو صحابی نہیں مانے گا وہ, عائشہ صدیقہ کو پاک نہیں مانے گا وہ, قرآن کے 40 پارے مانے گا وہ. میں تو کسی کو کیوں کسی کو کافر کہوں؟ میں کس لیے کہوں؟ عقائد کو درست رکھو. علی کو خدا نہیں کہنا, علی بندہ ہے. علی کیا ہے؟ بندہ ہے. بڑے بڑے بدبخت بکواسیں کرتے ہیں, صبر سے اشتہار والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن ہم نے صبر تحمل سے قانونی کارروائیاں کر کے ان کو عدالت کے کٹے رونے کھڑا کرنا ہے. چند کو سزائیں آئیں گی, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. لڑنا صرف قادیانی سے, مقابلہ صرف قادیانیوں سے کرنا ہے. آپس میں امن اور محبت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سنا اور اپنی بات وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ جتنے حاضرین اس بچے میں بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما. جو بھی جس قسم کا بھی روحانی جسمانی مرض ہے ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن حاضرین کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق نصیب. جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاکستان میں مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق نصیب فرما. لڑائی جھگڑے سے بدامنی سے قتل اور خون ریزی سے حفاظت فرما. پاکستان کو مضبوط فرما. قادیانی اور گوہر شاہی اور تمام گستاخان رسول کے ناپاک مجرمین کو پاکستان سے ختم فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.